اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے فضل سے 10ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس پارے کے پہلے رکوع میں مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بیان کیے گئے کہ مال غنیمت کے 5 حصے بنائے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کو ملیں گے اور ایک حصہ جو 5واں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں وہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اور پھر یہ بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اس رکوع میں جہاد کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اس کے فائدے اور قوانین کا بیان ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور اتحاد، اتفاق، صبر اور ثابت قدمی کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء۔ اس رکوع میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے، یعنی ان کی شرارتوں کا، تو تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہا کریں۔ پھر مسلمانوں کو توکل کا سبق دیا گیا ہے اور کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے، سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کا حشر ایسے ہی ہوگا جیسے فرعون کے لشکر کا ہوا تھا۔ اور پھر یہ بھی یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی قوم سے دھوکے کا خطرہ ہو کہ وہ دھوکہ دے سکتے ہیں تو معاہدہ جو ان سے ہوا ہے، یعنی ایسی قوم جن سے معاہدہ ہوا ہے، تو معاہدے کو علی اعلان ختم کر دیں، اعلانیہ طور پہ کہ اب ہمارے آپس میں معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ معاہدے کو توڑنا یہ بہت بری چیز ہے۔ اور جب صاف صاف ان کو کہہ دیا کہ معاہدہ ختم ہے تو پھر ہر کارروائی کے لیے مسلمان آزاد رہیں گے۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ یہاں پہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان کی تیاری کا حکم دیا ہے کہ جتنے بھی اسباب ہیں، مادی ذرائع ہیں، تیار کریں، اور قوت کے جتنے بھی ذرائع طاقت کے ان کو جمع کریں۔ لیکن ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ ان ذرائع سے اصل کچھ نہیں ہوتا، مادی ذرائع کچھ نہیں، اصل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ذرائع تو محض ایک وسیلہ ہیں، وہ بھروسے کی چیز نہیں۔ توکل صرف اللہ کی ذات پہ، اعتماد صرف اللہ کی ذات پہ۔ تو توکل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ اعتماد کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سواری کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ فرمایا باندھو اور بھروسہ کرو۔ تو چونکہ سبب اختیار کرنے کا حکم ہے اس لیے ہم نے کرنا ہے، باقی اعتماد اللہ پہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں، جہاد کی ترغیب دیں، اور ساتھ ساتھ صبر اور ثابت قدمی کی بھی تعلیم ہے کہ اللہ کے راستے میں جمے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ اگر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے، صبر اور ثابت قدمی کو سامنے رکھیں گے، جد و جہد کریں گے، تو پھر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈبل طاقت پہ غالب کر دے گا، دگنی طاقت پہ غالب کر دے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری۔ اور اس رکوع میں جنگی جو قیدی ہیں ان کے متعلق احکامات بتلائے گئے
جہاد اور ہجرت، یعنی اس کے بعد ایمان، ہجرت اور جان و مال سے جہاد کی فضیلتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وطن میں کوئی مسلمان رہ رہے ہیں اور وہاں پہ اسلامی طرز پہ زندگی گزارنا مشکل ہے، اور اگر کوئی گزارے تو زمین تنگ کر دی جائے، تو پھر ہجرت لازمی ہے، پھر ہجرت ضرور کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایسے حالت میں ہجرت نہیں کرے گا تو خدا کے احکام پر عمل، یعنی وہاں پہ وہ عمل ممکن ہو سکے، ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کا اللہ اور اس کے پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر بتایا کہ دشمن قوم و ملک کے قبضے میں پھنسے ہوئے جو مظلوم مسلمان ہیں، اگر اسلامی حکومت سے وہ مدد طلب کریں کہ ہماری مدد کی جائے، تو ان کو نجات دینے کے لیے مدد کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب یہ سورہ انفال تھی، اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ یہ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک اس کا نام ہے توبہ اور دوسرے اس کا نام ہے برات۔ اب توبہ اس لحاظ سے ہے کہ بعض جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی صفائی کا بیان، ان کی غلطیوں کی صفائی کا بیان، اس حوالے سے توبہ ہے۔ اور شروع آیت میں برات کا ذکر، ابتدائی آیت میں کہ مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ برات ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، چونکہ سورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب یہ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ترتیب وار آیات لکھوایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھیں، اس کو فلاں جگہ پہ رکھیں۔ تو اس سورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھی، صحابہ نے نہیں لکھی، اور آج تک یہی عمل چلا آ رہا ہے۔ اس کا جو زمان نزول ہے وہ تقریباً 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ شروع سے لے کر 5ویں رکوع تک یہ ذوالقعدہ 9 ہجری کے لگ بھگ یہ سورت نازل ہوئی، اور دوسرا رکوع نمبر 6 کے ابتدا سے رکوع نمبر 9 تک یہ رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں اس کا نزول ہوا، اور تیسرا رکوع نمبر 10 کی ابتدا سے سورت کے مکمل ہونے تک یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر اس سورت کا نزول ہوا۔ اور اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکل ایمان والوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اس لیے عرب کو مکمل اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے یہ ان اصلاحات کی ہدایتیں دی گئی ہیں جو ان صورت میں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو قدیم مشرکانہ رسوم ہیں ان کا پوری طرح استحصال، یعنی ان کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ نمبر 2 کعبہ کی جو ذمہ داری ہے، خدمت ہے، اب وہ مشرکین کے قبضے میں نہیں رہے گی، ان کے قبضے سے لے لینی ہے۔ تیسرا عرب کے باہر جتنے بھی باطل دین ہیں ان پر دین حق کو غالب کرنا۔ نمبر 4 اب منافقین کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ نمبر 5 مومنین صادقین میں تھوڑا بہت جو عزم کی کمزوری تھی اس کا علاج کیا گیا اس صورت میں۔ اب اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس رکوع میں مشرکین کو 4 مہینے کی، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک مہلت دی گئی ہے کہ جن سے مسلمانوں کا عہد تھا، اور پھر کہا گیا ہے کہ جو لوگ توبہ کریں، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مشرک پناہ مانگے ان کو پناہ بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد اس پارے کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ اس رکوع میں 3 قبائل تھے، بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو حمزہ، ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے اس کا بیان ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس معاہدے پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، اور اگر وہ قائم نہ رہیں تو پھر تم بھی اس کے پابند نہیں ہو۔
اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ کوئی بھی مشرک اگر مسلمان ہوتے توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس سے کوئی انتقام تم نہیں لے سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبتوں پر فوقیت دینے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے، مطلب یہ ہے یعنی یہ جو اللہ کی محبت کو فوقیت دینے کا، کہ اللہ کی راہ میں اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر ہر چیز محبت، ہر چیز کی جو محبت ہے، وطن ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، پھر سب کی محبت کو خیر بات کہنا ہوگا اور اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہی حقیقی مومن ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے کا اور ان کی نگرانی، دیکھ بھال کا مستحق کون ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ اب یہ کام مشرک نہیں کر سکتے، چونکہ بیت اللہ کی نگرانی اور دیکھ بھال مسلمانوں کے تحویل میں دی جا رہی تھی، تو اس لیے بطور تمہید کے اب یہ سلسلہ شروع کیا۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کریں تو پھر ان سے کسی قسم کی دوستی نہیں رکھنی۔ اور پھر اعلان یہ بھی کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو باپ دادا، اولاد، بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر وہ وقت جلدی آئے گا کہ ان لوگوں کو سزا ملے گی، خمیازے اس کا بھگتنا پڑے گا۔ یہ بڑا اہم حکم ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارا قبیلہ، تمہاری دولت جس کو جمع کر کے رکھا، تمہارا بزنس جس کی کمی کا تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ ومساکن ترضونها، تمہاری پراپرٹی، تمہارے گھر، اگر یہ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تمہیں، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں مسلمان؟ آج ہم پہ پکڑ آئی ہوئی ہے، ہر طرح سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ بم دھماکے ہوتے ہیں مسلمانوں پہ، قتل عام ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ کبھی کسی کافر ملک میں دیکھا ہے کہ وہاں بم دھماکوں میں وہاں کوئی قتل عام ہوا؟ بمباری ہو رہی ہے مسلم ممالک پر، ہر جگہ مسلمان کا خون سستا کر دیا گیا ہے، جہاں بہہ رہا ہے مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب عذاب کیوں ہے کہ آج مسلمانوں کو گھر والے، رشتہ دار، بزنس، تجارت، دولت، پراپرٹی، یہ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ آج ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو ہم نے بلا دیے، پھر اللہ کا عذاب تو آنا ہے، پھر ہم نے پریشانی تو اٹھانی ہے۔ تو یہ وقت توبہ ہے، اور اجتماعی توبہ کی، جب تک سب رجوع نہیں کریں گے کام نہیں بنے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک یاد دہانی کرائی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی، یعنی مسلمانوں کی مدد کرتا رہا، تو اگر مسلمان اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے اور مشرکین سے دلی دوستی کو چھوڑا انہوں نے، یا اس پہ یعنی دلی دوستی کے ترک پہ وہ قائم و دائم رہے، تو پھر بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، پھر اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آج ہم اہل بدر جیسا ایمان پیدا کریں تو پھر فرشتوں کی مدد ضرور آئے گی، اور دنیا کی نعمتیں بھی پھر ملیں گی، اور آخرت کی کامیابی تو ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حکم ہے کہ مسجد میں مشرک کا داخلہ ممنوع ہے،
اور اس کے بعد اس رکوع میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم بھی. یہ قسم کا ٹیکس ہوتا تھا جو کافر اسلامی سلطنت میں رہتے تھے. پھر اس کے بدلے میں ان کافروں کو ذمہ کہا جاتا تھا، تو ان کا خون، ان کی جان، ان کا مال اسی طرح محفوظ ہوتا تھا جس طرح مسلمان کا. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے، یعنی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشمنوں سے لڑیں، یعنی دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے، اور ان دشمنوں سے جو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور جو صلح کے طالب ہیں، صلح چاہتے ہیں، تو ان سے لڑائی سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اس میں پہلے تو یہود و نصارہ کے مشرکان عقیدے کی اس کا تذکرہ ہے. یہودی کہتے تھے عزیر معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا نور پوری طرح چمک کر رہے گا. اور پھر اس کے بعد مال و دولت کی حرص اور سونے چاندی کے ذخیرے کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ خزانے کل قیامت والے دن عذاب کا ذریعہ بنیں گے. اور اس کے بعد حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے جو 4 مہینے ہیں، اور اس کے علاوہ خواہش نفس کی پیروی کو کفر تک پہنچانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی آدمی اگر نفس کی پیروی کرتا ہے تو آخر وہ کفر تک چلا جاتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اس رکوع میں پھر مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکسایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا اور دنیاوی اسباب کی محبت میں جہاد سے الگ ہو جانا یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے، یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا ہے. اور آخرت کی زندگی پیش نظر رہنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور پھر اس رکوع میں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں کسی اور قوم کو پیدا کریں گے، یعنی کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کرے گا جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ کام مشکل نہیں ہے، اور اس کا تجربہ ہوا ہے اسلامی تاریخ میں. جب تاتاری کھڑے ہوئے تھے، مسلمان جہاد سے دور ہو گئے تھے، اللہ نے تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کو پٹوایا، مسلمان ان کا قتل عام ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں میں سے مسلمان کیا ان کے بادشاہوں کو، پھر انہوں نے دین کی خدمت کی. اور ہمارے بر صغیر میں جو مغلیہ سلطنت رہی ہے یہ وہی چنگیز خان کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا. تو اللہ کہا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر آج بھی مسلمان پٹ رہے ہیں کافروں کے ہاتھوں، اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ امریکیوں کو اسلام کی توفیق دے دے، وہ خدمت کریں، لیکن یہ جو مسلمان پٹ رہے ہیں یہ تو اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے نا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے. اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو جہاد سے بچانے کے لیے ہیلے بہانے کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی یہ حرکت ان کے لیے تباہی لائے گی. اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین. اس رکوع میں بھی جو پہلے رکوع میں سلسلہ مضمون کا وہی سلسلہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارا گیا ہے، اور جو لوگ جہاد میں نہیں جاتے ان کی برائی بیان کی گئی ہے. اور پھر اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ منافقین کی شرارتوں کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انسان کے دل میں جب نفاق ہو تو پھر نمازوں میں بھی سستی ہوتی ہے. دیکھیں کتنی اہم بات ہے قرآن نے کی ہے کہ اگر دل میں نفاق ہو تو نمازوں میں سستی ہوتی ہے. تو جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ نفاق دل میں ہو تو پھر اللہ کے راستے میں پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، دل نہیں کرتا. حالانکہ زکوٰۃ اور نماز یہ تو 2 ایسے کام ہیں جو خوش دلی کے ساتھ کرنے چاہیے. اور پھر یہ بتایا کہ منافقین جو ہے نفاق پر اس لیے ہیں کہ وہ مسلم سوسائٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی مارے آستین کا سانپ بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہیں. یعنی دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ظاہراً مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں یہ کافر ہیں. اسی سلسلے میں غزوہ تبوک میں
منافقین نے شرکت سے جو معذرت کی تھی اور جو وجوہ بیان کی تھی کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے، فلاں نہیں جا رہے، تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اس رکوع میں پہلے تو زکوٰۃ کے مشہور جو 8 مصارف ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے ہیں۔ مصارف یہی ہیں، انما الصدقات للفقراء کہ فقیر لوگوں کے لیے ہے، والمساکین زکوٰۃ مسکینوں کے لیے ہے، اور والعاملین علیہ پہلے زمانے میں زکوٰۃ جو وصول کرنے والے ہوتے تھے ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کو ایمان کی طرف راغب کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، پھر بعد میں اسلام کا غلبہ ہوا تو اس علت کے بنیاد پہ پھر یہ اب چونکہ صورتحال ہے نہیں مؤلفہ قلوب کی کہیں پہ، اور والغارمین وفی الرقاب پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو ان کے تعاون زکوٰۃ کے ذریعے کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے مالک کو پیسہ دے کر آزاد ہو جائیں۔ والغارمین اور جو مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جائے، اور فرمایا وفی سبیل اللہ اور جو اللہ کے راستے میں کام کرنے والے ہیں، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں۔ آج ہم پرکھیں اپنے زکوٰۃ کے نظام کو، دیکھیں ایسے آزادی نہیں ملے گی۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے کمایا، دوسرا سوال یہ ہوگا کیسے خرچ کیا۔ آج ہم نے اپنی مرضی کے مصارف بنائے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بظاہر تو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن مصرف کیا ہے جی، ہاسپٹل میں دے رہے ہیں جی، مریضوں کو دوائی ادھر دے رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ مریضوں میں کئی مالدار ہیں جو مستحق ہے زکوٰۃ نہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ جی NGOs کو دے رہے ہیں، کیوں جی وہ رفع عامہ کے کام کر رہے ہیں، تو NGOs بھی پتہ نہیں کیسے تقسیم کرتے ہیں، ان کو مسائل کا پتہ نہیں۔ جب مصرف پہ زکوٰۃ نہیں لگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے سوچ سمجھ کے زکوٰۃ دینی چاہیے اللہ کے راستے میں، تو خصوصاً اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، تو جو مصرف ہو اس کو دینا چاہیے، اور پھر خصوصاً جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب، ایک غریب رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب، اور ایک اللہ کے راستے میں جو کام کرنے والے مدارس ہیں، مراکز ہیں، ادھر دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ 8 مصرف ہیں، زکوٰۃ انہیں میں منحصر ہے، اس کے علاوہ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کے بعد پھر اس رکوع میں ایسے بدبختوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی حرکتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اور ان کے لیے جو آخرت میں سزا تجویز ہوئی ہے اس کا بھی بیان ہے۔ اور پھر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے کام کی مخالفت کریں گے تو وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں اور تعلیمات کے ساتھ جو افسوسناک رویہ رکھنے والے ہیں ان کی ذہنیت بھی بتائی گئی ہے، اور ان کو اس حرکت پہ انہیں ٹوکا بھی گیا ہے، اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف خوش طبعی کے طور پہ دل لگی ایسے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 15، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر۔ اس رکوع میں ایسے کردار کا تذکرہ ہے جو نفاق کی خاص علامتیں ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ خدا کی پسندیدہ باتوں کے پھلنے پھولنے کے راہ میں کانٹے بچھانا، یہ منافقین کا کام ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو پروان چڑھانا، اور دوسری خاص نشانی کہ اللہ اور اس کے ذکر کو بھلا دینا، یہ بھی نفاق کی خاص نشانی ہے۔ یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک کسوٹی ہونی چاہیے، ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سچے اور پکے اور مخلص مسلمان اور زبانی دعوے دار ہے اس کو پہچانا جا سکے۔ اور ان علامتوں کے تذکرے کے بعد کہا گیا ہے کہ جو پہلی قوموں میں لوگ نافرمان تھے تو وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس دولت بھی ان سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا انجام بہت عبرتناک ہوا ہے۔ ان کے کھنڈر جا کے دیکھ لو۔ پھر اس کے بعد تباہ ہونے والی قوموں کا تذکرہ ہے اس رکوع میں، جیسے نوح، عاد، ثمود، اہل مدین وغیرہ کا۔ پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ مومن مرد اور عورت کی سرگرمیاں، منافقین کے مذکورہ 2 اعمال و کردار
کے ٹھیک خلاف ہوتی ہیں، یعنی جو منافقین کی یہ خاص نشانیاں ہیں تو ایمان والوں ان سے ہٹ کے کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اچھی باتوں کو، اللہ کی پسندیدہ باتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ پکے مسلمانوں کی نشانی ہے۔ پھر مومنین کے لیے رحمت الہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اس رکوع میں منافقین اور کفار کی حرکتوں کو بے نقاب کیا گیا ہے جو وہ مسلمانوں سے مثلاً کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کو طرح طرح سے جہاد سے روکنا اور اللہ کے راستے میں انفاق خرچ کرنے سے روکنا۔ مثلاً جو مالدار مسلمان ہوتے تھے جو زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے تو ان کو کہتے دیکھو جی دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب مسلمان تھے وہ محنت مزدوری کر کے کما کے اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت پیش کرتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا، یہ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کے اس طرح کی شرارتوں کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا۔ اس رکوع میں بھی منافقین سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، جو غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے مختلف ہیلے بہانے بنے، اپنے آپ کو پیچھے ٹھہرایا اور پھر انہوں نے سازشیں بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پھر مسجد زرار وغیرہ بنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آئندہ کبھی ان کو ساتھ نہ لیں، اگر جانا بھی چاہیں تو ان کو اب کہہ دینا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس صورت کے شروع میں کہا تھا نا کہ اس میں منافقین کو بالکل ان کے بارے میں سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ پہلے تو جہاد میں ساتھ لے جایا جاتا تھا، اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب منافقین کو ساتھ لے کے نہیں جانا۔ پھر ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر یہ مر جائیں تو آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وجعل معذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین۔ یہ اس رکوع میں تبوک ہی کے واقعات ہیں، غزوہ تبوک کے، اور پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو جہاد کے مکلف نہ تھے، ان کو جہاد سے اجازت دی گئی ہے، مطلب جو جا نہیں سکتے تھے، معذور تھے۔ پھر ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی جو اتنے غریب تھے، جہاد کے لیے ان کے پاس سامان نہیں تھا، وہ سواری نہیں لے سکتے تھے، یعنی ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ جہاد پہ جاتے۔ تو انہوں نے جب درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریوں کی تو آپ کے پاس تھی نہیں کہ ان کو دیتے، ان کو واپس کر دیا گیا، تو وہ رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کی اس حالت کو یوں بیان فرمایا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی تعریف کی۔ یہاں پہ بحمد اللہ 10ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا۔